اور پوری داستان سنانا، نانا تمہاری امت نے میرے حسین کے معصوم بچے کو بھی پانی نہیں دیا، علی اکبر کو بھی شہید کیا، قاسم کو بھی شہید کیا، عباس کے بازو کو شہید کیا، نانا لیکن آپ کے حسین نے شکوہ نہیں کیا، آپ کے حسین نے شکایت نہیں کی، آپ کا حسین صبر و رضا کا پیکر بن کر کے ڈٹا رہا، سارا حال نانا کو سنانا، ساری کیفیت نانا کو بتانا اور کہنا نانا آپ کے حسین نے آپ کے دین کو رسوا نہیں ہونے دیا، دین کی سربلندی کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ سب رو رہے ہیں، استاذ زمن کہتے ہیں فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت لاشیں پڑی ہے، خیمے خالی ہو، زینب رکاب تھامتی ہے، مولا حسین گھوڑے پہ بیٹھتے اور اس کے بعد آگے بڑھتے۔ جیسے آگے بڑھے یزیدیوں کے اندر ہڑبڑ مچ گئی، چیخ پڑے یزیدی حسین آتے ہیں، لیکن نڈھال ہو چکے ہیں، تھک چکے ہیں، 56 سال 5 دن 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے، 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کے نڈھال ہیں، لیکن اب بھی حسین کا عزم اتنا مضبوط ہے کہ اغیار لرز رہے ہیں، لرزہ برندام ہے۔ مولا حسین نے کہا اب بھی تم اگر حق پر آ جاؤ، اب بھی اگر تم دین کا ساتھ دے دو، اب بھی اگر تم توبہ کر لو، اب بھی اگر تم یزید کی حمایت سے تائب ہو جاؤ تو جیسے حر کو معاف کر دیا تمہیں بھی معاف کر دوں گا، علی اکبر کو تم نے قتل کیا، میں علی اکبر کے قاتل کو بھی معاف کروں گا، میں قاسم کے قاتل کو بھی معاف کروں گا، علی اصغر کے قاتل کو بھی معاف کروں گا، سب معاف کر دوں گا، اس لیے کہ میرے نزدیک میری اولاد سے زیادہ اللہ کے دین کی حمایت قیمتی ہے، اللہ کا دین قیمتی ہے، لوگوں توبہ کر لو، حق کی طرف آ جاؤ۔ انہوں نے چیخ چیخ کر کے کہا، جلا کر کے کہا حسین قصہ تمام کرو، قصہ کوتا کرو، یا تو بیعت کرو یا تو لڑو۔ مولا حسین نے کہا میں نے حجت تمام کر دی ہے، بار بار حجت تمام کی ہے، اب آل رسول کا جذبہ بولتا ہے، اب آل رسول کی زبان بولتی ہے، وہ شہزاد رسول کہتا ہے مجھے قتل کرنا ہے قتل کر لو، لیکن میرے نانا کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ، مجھے قتل کرنے کے بعد تم میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ اب یہ نبی کے شہزادے کی زبان بول رہی ہے۔ حسین کہتے ہیں مجھ سے لڑنے کے بعد، میری شہادت کے بعد تم میں پھوٹ پڑ جائے گی، تم تباہ ہو جاؤ گے، تمہیں برباد کر دیا جائے گا، تمہارے گھروں کو لوٹا جائے گا، تمہارا چین چھین لیا جائے گا، تمہارا سکھ چھین لیا جائے گا۔ او دنیا کے کتوں، تم نے دنیا کی محبت میں آل نبی کا چمن ویران کیا ہے، فاطمہ کا چمن ویران کیا ہے، علی کا چمن ویران کیا ہے، نبی کا چمن ویران کیا ہے۔ شرم تو کرو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی آل کی دشمن بنے ہو، اسی نبی کے گھرانے کے دشمن بنے ہو۔ مولا حسین نے باتیں کہی اور تیر آنے شروع ہو گئے۔ مولا حسین پیاس کے باوجود بکھرے ہوئے شیر کی طرح ان پہ ٹوٹ پڑے اور ایسی صفوں کو الٹا کہ انہیں یاد آیا کہ حسین بھی کسی بہادری کی ایک اصطلاح کا نام ہے۔ مولا حسین نے یوں کیا، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے۔ بیویاں خیمے کے دروازوں پر جھانک جھانک کر دیکھ رہی ہے، فاطمی لال عنقریب گہن میں آنے والا، فاطمی چاند کو گہن لگنے والا ہے۔ جیسے ہی چاروں طرف سے گھیرے گئے، اتنے جو ہے وہ نیزے کی انیاں جسم میں ٹوٹی، اس کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے، پورا جسم خون سے لہو لہان ہے۔ معتبر اور محتاط مورخین نے یہ کہا کہ 33 زخم نیزوں کے تھے اور 34 زخم تلواروں کے گھاؤں کے تھے، اور جو نیزے کی انیاں جو جسم میں ٹوٹی ہوئی تھی، چبھی ہوئی تھی، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، پورا جسم چھلنی چھلنی تھا۔ شیر خدا کا شیر
زمین پہ آیا، زمین پہ حسین گرے، دین کو گرنے سے بچایا۔ فاطمہ کا لال زمین پہ آیا، اللہ کے دین کو گرنے سے بچایا۔ اور جب آئے ہیں زمین پر تو اس وقت پیاس کی شدت سے بڑے بےتاب تھے، لیکن زمین پہ گرنے کا انداز یہ تھا کہ گھٹنے زمین پر تھے، ہاتھ سے زمین پر سہارا لیا اور اسی حالت میں سر کو سجدے میں رکھا۔ کہاں ہے حوران بہشت؟ اس وقت کی منظر کشی استاذ زمن یوں کرتے ہیں، جنت کی حوریں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے پیالے لے کر کے کھڑی ہے، شہادت دلہن بن کر لال جوڑا پہن کر کے کھڑی ہے، فاطمہ الزہرا رو رہی ہے، رسول اللہ کے ہاتھ میں خون کی ایک کانچ کی ایک شیشی ہے، بوتل ہے، اس میں سب کے خون جمع ہو گئے، ابھی حسین کا خون باقی ہے، حضور کی زلفیں بکھری ہے، آقا کے بدن پر کپڑوں پر خون کے دھبے ہیں، میرے رسول اس شیشی کے اندر اب حسین کا خون بھریں گے اور میدان کربلا میں نواسے کا امتحان دیکھنے آئے، فاطمہ الزہرا بیٹے کا امتحان دیکھنے آئے، مولا علی وہ پاکیزہ روحوں کا نزول ہے، ایسے عالم کے اندر حسین سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں، یار اب بھی تو راضی ہے یا نہیں؟ تو ندا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حسین تو مجھ سے پوچھتا ہے اب کہ میں راضی ہوں کہ نہیں، اب تیرا خدا تجھ سے پوچھتا ہے، اے میرے یار حسین اب تو بھی بتا دے کہ تو اپنے اللہ سے راضی ہے کہ نہیں؟ میں نے تو تیری رضا کے لیے سب کیا، سب لٹا دیا، سب لٹا دیا۔ حسین سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، سنان ولد الشیطان خولی پلید، اور اس کے بعد شمر لعین، یہ تینوں ٹوٹ پڑتے ہیں مولا حسین پر، اور اس کے بعد مولا حسین کا سر انور، یہ تینوں مل کر کے تن سے جدا کرتے ہیں۔ مورخین نے الگ الگ روایتیں کی ہے، میں نے تینوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے امام علی مقام کی توفیق سے، تاکہ روایتوں میں تطبیق ہو جائے کہ یہ تینوں نے ایک ساتھ جو ہے مولا حسین کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد جیسے ہی سر تن سے جو ہے وہ جدا ہوا، شہادت جو سرخ جوڑا پہنے کھڑی تھی وہ دوڑ کر آئی، لپٹ کر حسین کے سینے لگ گئی، اور حسین بہتے ہوئے خون کا صحرا باندھ کر جو ہے وہ جنت کا دولہا بن کر جنت کی طرف بڑھ پڑے۔ جیسے سر کاٹا گیا، وہ نانا کا امامہ، وہ پیاری پیاری زلفیں، وہ سر اٹھا کر کے لے کے بھاگے، اسی پر انہوں نے بس نہیں کیا، بیویوں کی چیخیں نکل گئی ہے، بیویاں حیرت میں ہیں، سہاگ اجڑ گیا، سہاگ اجڑ گیا، گھر لٹ گیا، اب کچھ نہیں بچا، ایک بیمار زین العابدین ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اسی پر داستان کربلا ختم نہیں ہوتی، ابھی تو اتنا ہی کچھ ہو رہا تھا کہ بیویوں نے سوچا ہوگا یا کوئی مورخ سوچتا ہوگا اسی پر معاملہ ختم ہوگا۔ ابھی یہ ہوا، انہوں نے امام حسین کے کپڑے اتارے، امامہ چھینا، انگوٹھی لی، تلوار چھینی، سب لیا، اور اس کے بعد 10 پلیدوں نے مل کر کے مولا حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے۔ سوچو ان عورتوں کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ سورج نے چہرہ منہ چھپا لیا، امام حسین جیسے ہی شہید ہوئے، معتبر مورخین لکھتے ہیں سورج کو گہن لگ گئے، رات جیسا سما ہو گیا، دن میں رات جیسا سما ہو گیا، دن کو تارے نظر آنے لگے، خون کی برسات ہونے لگی، یہ حالات پیدا ہو گئے۔ ان پلیدوں کی آنکھوں پہ پٹی تھی، اس لیے کہ جب کسی سے دین لیا جاتا ہے تو عقلیں چھین لی جاتی ہے، آدمی کو کچھ خبر نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے اس پر بھی بس نہیں کیا، وہ تارے ہی دیکھ کر کے ڈر جاتے، لیکن چونکہ ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے، اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی تھی، ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے مولا حسین کے کپڑے نکال لیے، گھوڑے دوڑانا شروع کیے، بیویاں رونے لگی، ابھی وہ رو ہی رہی تھی کہ جو لاشیں رکھے ہوئے تھے انہیں بھی پکڑ پکڑ کر میدان بیچ میں لایا گیا، بچوں کی گردنیں اڑائی گئی، آن محمد کی گردنیں کاٹی گئی، علی اکبر کی گردن کاٹی
کاٹی گئی, عباس کی گردن کاٹی گئی, 72 شہداء کی گردنیں کاٹ لی گئی, اور کاٹنے کے بعد اسے اپنے قبضے میں کر لیا گیا, اور سارے شہداء کے کپڑے اتار کر کے پھر ان پر گھوڑے دوڑائے گئے. بی بی زینب کہتی تھی, یا رسول اللہ, یا محمدہ, یا محمدہ, یا محمدہ, یا رسول اللہ, آپ پہ درود و سلام ہو, آپ کے ناس کے پالوں پہ گھوڑے دوڑتے ہیں, گھوڑوں کی ٹانپوں سے آپ کے ناس کے پالے کچلے جاتے ہیں, یا رسول اللہ آپ بھی آ کر کے دیکھیں, یہ تماشا آپ بھی آ کر کے دیکھیں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, اللہ اکبر, یہ فریاد کر رہی ہے کہ کچھ معاذ اللہ ابن سعد, یہ عمر بن سعد جس کا نام ہے, لیکن میں اس کو شقی ابن سعد کہتا ہوں, یہ پلید ابن سعد ہے, یہ خبیث ابن سعد ہے. اللہ اکبر, وہ اور شمر پلید آئے, اور آنے کے بعد بیویوں کے خیموں کی طرف بڑھے اور بیویوں کے دوپٹے چھین لیے. سیدہ زینب نے کہا, پلیتو, ہمارے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی, ہمارے دوپٹے چھینتے. کچھ لوگ کہتے ہیں دوپٹے نہیں چھینے گئے, میں کہتا ہوں خدا جانے کیا ہمدردی ہے یزیدیوں سے کہ ان کے جرائم وہ کم کرنا چاہتے ہیں. فقیہ ملت نے لکھا دوپٹے چھینے گئے, استاد زمن نے لکھا دوپٹے چھینے گئے, شاہ عبدالعزیز نے لکھا دوپٹے چھینے گئے, بڑے بڑے مورخین علماء محدثین نے, امام سیوطی نے لکھا دوپٹے چھینے گئے, دوپٹے چھینے گئے. ایک پلید سیدہ سکینہ کی طرف بڑھا, کان میں سونے کی بالیاں تھی, ایسی بالی کھینچی کہ سکینہ کے دونوں کان کٹ گئے, خون کی فواریں نکلی. بچی نے کہا لینا تھا تو یوں ہی لیتے, مجھ سے کہتے میں اتار کر دے دیتی, لیکن ایسا کھینچا خون نکل رہا ہے. جب بچی نے احتجاج کیا, سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے, سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے. ہائے ہائے, یہ حال کیا گیا, اصغر کا جھولا لوٹ لیا گیا, خیمے کو آگ لگا دی. ان بیبیوں کو خیمے کے اندر بھی نہیں رکھا گیا. ہاں آج ہی کی رات ہے جسے شام غریبہ کہتے, بیبیوں کو خیمے کے اندر بھی نہیں رکھا, آگ لگا دی خیموں کو. بیبیاں خیموں کے باہر نکل گئی. جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نے, جبریل جن کے گھروں میں اجازت کے بغیر نہیں آتا, آج ان بیبیوں کو خیموں سے بھی باہر کر دیا گیا ہے. دوپٹے چھینے گئے, بالیاں کھینچی گئی, زیورات چھینے گئے, اور ان مقدس بیبیوں کے خیمے کو جب آگ لگی, حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک عورت بڑی حسین و جمیل تھی, وہ جب خیمے کو آگ لگی تو آگ پہ چل کر کبھی خیموں کے اندر جاتی, کبھی باہر آتی, کبھی اندر جاتی, کبھی باہر آتی. حالانکہ حمید ابن مسلم یہ یزیدیوں کے خیمے کا آدمی, لیکن وہ اس واقعے سے اتنا متاثر ہوا, اس نے آگے بڑھائی بات کو کہ ایک بی بی کو میں نے دیکھا کہ وہ اندر آتی باہر. میں نے پوچھا, اے بی بی, تجھے اپنی جان سے محبت نہیں ہے, تو انگاروں پہ چل رہی ہے؟ اس بی بی نے کہا کیا کروں, میرا ایک بھتیجا اندر بے ہوش پڑا ہے, حسین کا ایک ہی بیٹا بچا ہے, اگر وہ بھی آگ میں جلے گا تو حسینی سید دنیا میں کہاں رہیں گے. میرا بھتیجا اندر ہے, اس کو لانا چاہتی ہوں لیکن لا نہیں پاتی. پھر حمید کہتا ہے میں نے دیکھا اس نے پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور بیمار زین العابدین کو اپنے کندھے پہ ڈالا, اور کندھے پہ ڈال کر آگ پر چلتی ہوئی وہ باہر نکلی. اس طرح بیمار زین العابدین کی جان بچائی. اے زینب, سیدہ زینب کا خطبہ کسی دن آپ مجھے یاد دلائیں تو میں وہ پورا خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں. ان کا پورا خطبہ اتنا دل سوز ہے, اتنا ایمان افروز ہے کہ ایک عجیب حوصلہ ملتا ہے. زینب اس قدر ہمت عورت کا نام ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے